آج انشاءاللہ ہم سورہ حج کی آیت نمبر 29 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اب رمضان ختم ہونے والا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ آدھی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ اور سورہ سجدہ میں آتا ہے ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ہی ایمان لاتے ہیں اذا ذکروا بہا، جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور ویسے یہ آیت سجدہ ہے، اگر آپ بعد میں سجدہ کر لیں تو بہتر ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی امید سے بھی، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، کوئی جان اس کو جانتے نہیں، جو ان کو اس کی جزا بدلہ ملے گا۔ تو اس کے اندر بھی ایک چیز جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بستروں سے پہلو جدا رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، مگر مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بستروں سے جدا ہو کر اللہ کے حضور سجدوں میں گرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی امید کے ساتھ بھی۔ تو یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بڑی اہم نماز ہے، اور رمضان میں آپ کے پاس یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ سحری کے لیے جب اٹھنا ہے تو اس سے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور کوشش کریں کہ کم از کم 3 رکعتیں، جس کو 3 وتر کے طور پہ ہمیشہ کے ساتھ اکثر پڑھ لیتے ہیں، وہ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے جو فوائد ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ نماز عام طور پہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں اکیلے تو آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، یعنی ایک درمیانی آواز کے ساتھ آپ تلاوت کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا یہ بہتر میتھڈ ہے، اور کوشش کریں کہ جتنا قرآن یاد ہے تو جتنی کھڑے ہونے کی ہمت ہو ذرا زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں بھی یاد اور اگر ہاتھ میں پکڑ کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس صورت میں بھی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے جو نماز میں لطف پیدا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو 2 نفل کم از کم اس طرح سے پڑھ لینے چاہیے، جس میں اگر یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، تو وہ مثلا ایک ایک صفحہ، ایک ایک رکوع ایک ایک رکعت کے اندر پڑھ لیں، تو آپ کو ایک ڈفرنس فیل ہوگا اس نماز کے لطف کے اندر۔ اور تہجد کی نماز کی اگر عادت پڑ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ ذکر ہو چکا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کو ٹھکانہ بنایا، ان کو یہ ہدایت کی کہ کسی چیز کو میرا شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں کو حج کا اعلان کر دینا۔ پھر وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل بھی اور نہ اطلاق اونٹنیوں پر بھی، دور دراز گہرے پہاڑی رستوں سے، اور وہ اپنی منفعت کی جگہوں پہ بھی تاکہ پہنچیں، اور اللہ کا نام لیں خاص دنوں میں، ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں بخشے ہیں، پھر ان میں سے کھاؤ
اور فاقہ کش فقیر کو بھی کھلاؤ. یعنی یہاں پر یہ اتنی ڈسکشن ہو گئی کہ حج کے لیے بلایا گیا ہے، اب لوگ حج کرنے جائیں گے. جب حج کرنے جائیں گے تو جو مقررہ دن ہے ان کے اندر وہ ظاہر حج کے جو مناسک ہیں وہ سر انجام دیں گے، اور اس کے بعد اپنی قربانی کر دیں گے. جب قربانی ہو جائے گی ثم پھر، یہ اصل میں تھا لیقضو. یہ لیقضو جب پیچھے سے جڑا تو پھر یہ لام پر جزم آ جاتی ہے، ثم لیقضو. تو لیقضو اوریجنلی کیا تھا؟ یقضونا. یقضونا ہے مضارع، تو یقضونا سے پہلے جب لام امر لگتا ہے تو وہ اس کو جزم دے دیتا ہے. جزم کی وجہ سے یہ جمع کے اندر نون ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بن گیا لیقضو، تاکہ وہ قضا کر دیں، پورا کر دیں. قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، کسی چیز کو مکمل کر دینا، فیصلہ کر لینا. وہ بھی اسی کا مطلب ہوتا ہے، جس سے قاضی کا لفظ بھی ہے. تاکہ وہ پورا کر دیں کس چیز کو؟ تفصہم، فارغ ہو جائیں کس چیز سے؟ اپنے تفس سے. تفیسا یتفسو کا مطلب ہوتا ہے جسم پر میل کچیل کا چڑھ جانا. جب احرام کا موقع ہوتا ہے، آپ نے کوئی بہت زیادہ رگڑ رگڑ کے نہانا بھی نہیں ہوتا، وہی آپ نے لباس پہنا ہوتا ہے، وہ لباس بھی میلا ہو جاتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، میل کچیل انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ خستہ حالی جو حج کے دنوں میں ہوتی ہے بندوں کے اوپر، یہ پسند ہے. اور اسلام میں جو رہبانیت کا زیادہ سے زیادہ تصور ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب حج پر جاتے ہیں تو قیمتی لباس بھی چھوڑ دیتے ہیں، دو چادریں پہن لیتے ہیں مردوں کے کیس میں، اور دنیا کی سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. صحیح حج کا طریقہ یہی ہے، اسی طریقے پہ فوکس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہاں جا کر لوگوں کو اوپر اعتراض کریں، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کریں، بات بات پر نکتہ چینی کریں. جو اگر واقعی کہیں آپ کو محسوس ہو نا کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی سروس میں کمی ہے، مثلا آپ کے معلم کی طرف سے، جو بھی آپ کے گروپ لیڈر ہیں، تو آپ ان کو ایک اخلاق کے ساتھ پورائٹلی توجہ دلا دیں، وہ ایک فرق چیز ہے. لیکن وہاں بیٹھے صبح و شام جو ہے وہ سعودی حکومت کی برائیاں کرتے رہیں، ویسے ادھر ادھر کی گپیں لگاتے رہیں، تو وہ حج کا مقصد نہیں ہے. حج کے اندر وہ ایک رہبانیت والا عنصر شامل ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو وہ اپنے میل کچیل دور کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں احرام کھول دیں. آپ بال کٹوا لیں، ناخن صاف کر لیں، اور بال تو آپ نے کٹوانے ہی ہیں، یا منڈوانے ہیں، حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے، اور آپ کپڑے آپ صاف ستھرے پہن لیں، تو یہ آپ کی میل کچیل دور ہوگی. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اگر کوئی منتیں اس کے علاوہ مانی ہوئی ہیں، جیسے مثلا کسی نے کوئی اضافی قربانی کرنی ہے، یا زائد طواف کرنا ہے، یا جو بھی کرنا ہے اگر، تو وہ نظر جو مانی ہے وہ بھی پوری کر لیں. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کریں. یہ ویسے تو طافہ یطوفو سے بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن یہ باب تفاعل سے استعمال ہو گیا ہے، جس کے اندر ذرا مشکل، تکلیف، تکلف، شدت، مشقت کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سرسری چکر نہیں ہے، یا تو یہ ذرا مشکل والا چکر ہے، کیونکہ یہ ذکر ہو رہا ہے جو طواف افادہ ہوتا ہے، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں. تو وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب اس وقت آئے ہوتے ہیں، اسی ونڈو کے اندر کرنا ہوتا ہے لوگوں نے، ایک یا دو دن کی ونڈو کے اندر بیسیکلی، یا میکسیمم میرے خیال ہے 3 دن ہوتے ہیں اس کے اندر. تو وہ جو طواف آپ نے کرنا ہے وہ مشکل بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی سرسری چکر نہیں ہے، یہ ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھرپور کوشش کے ساتھ کیا جانے والا طواف ہے. اور ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کا خوب طواف کرے، فرض طواف یہ والا تو کریں ہی، اور اس کے علاوہ نفل طواف بھی کریں، یہ میننگ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ باب تفاعل استعمال کیا گیا. اور کرنا کس کا ہے؟ بالبیت العتیق، پرانے گھر کا، اصل قدیم گھر کا. اور اصل قدیم گھر کی طرف ریفر اس لیے کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے بیت اللہ کو اگنور کر دیا تھا، اور انہوں نے بیت المقدس کو اللہ کا گھر بیسیکلی بنا لیا تھا، جو
بہت بعد میں تعمیر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں، اور بیت اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور وہ بنی اسرائیل بھی قربانی کرتے تھے اور وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنی نماز کے لیے رخ ادھر کر لیا تھا. تو یہ عتیق کے لفظ سے شاید ادھر ذرا ریفر کیا جا رہا ہے کہ اصل قدیم پرانا اصلی گھر تو یہی ہے. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر وہ اپنے میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں. ذالکا، اب ذالکا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جو بات آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ صرف ذالکا ہے اور بات ختم ہو گئی، یعنی مطلب یہ کہ یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو یوں کرنا ہے، یہ جو مناسک ہے اس طرح ادا کرنے ہیں، یہ جو امور ہیں ان کا اہتمام رکھنا ہے. اور وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا. عظمہ یعظم باب تفعیل سے بنے گا، تو جیسے علمہ یعلم تعلیم ہوتا ہے تو عظمہ یعظم تعظیم، اور یہ من شرطیہ ہے تو من کی وجہ سے یہاں پر جزم آ گیا. وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے گا اللہ کی حرمات کی، اللہ کی حرمات مثلا مسجد حرام، مثلا قربانی کے جانور، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرائی ہیں خاص طور سے حج کے موقع پر، جو ان کی تعظیم کرے گا، ان کا احترام کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے حضور، اس کے رب کے نزدیک، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. تعظیم کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کی تعظیم کرنی چاہیے، تکریم کرنی چاہیے. اس میں حج کے مہینے بھی ہیں مثال کے طور میں. مشرکین نے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر بدل دیا تھا. مثلا انہوں نے یہ جو محترم مہینے تھے ان کو ہی چینج کر دیا تھا، وہ نسی کرتے تھے اور وہ ہر سال حج انہی مہینوں میں لے آتے تھے جو ان کے لیے سازگار موسم ہوتا تھا، یعنی ٹیکنیکلی قمری سال کو وہ شمسی مہینوں کے مطابق کر دیتے تھے. تو وہاں پر جا کے یہ تعظیم کرنی چاہیے اور وہاں جا کر یہ احساس بھی ہونا چاہیے. مثلا مسجد حرام میں آپ جاتے ہیں، ایون مسجد نبوی میں بھی جاتے ہیں، وہ بھی حرم ہے، تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ حرم ہے. یہ ڈفرنس ہونا چاہیے کہ آپ وہاں گئے ہیں تو وہ پکنک منانے گئے ہیں، سیلفیاں منانے گئے ہیں، سیر تفریح کرنے گئے ہیں، کہ وہاں پر اللہ کے گھر میں گئے ہیں. اور یہ تعظیم جو ہے پھر بائی انفرنس ان مسجدوں کی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے شہروں میں وہ بھی اللہ کے گھر ہیں. تو وہاں پر بھی جا کے دنیاوی گپیں لگانا اور فون دیکھتے رہنا، اور مطلب جتنی دیر مسجد میں گئے کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. باقی کوئی ضروری کام ہو تو دیٹ از فائن، ایک دوسرے سے حال چال بھی پوچھ لیں، اس میں بھی یوں منع نہیں ہے، نہ یہاں پہ نہ خانہ کعبہ میں. لیکن ایک احساس ہونا چاہیے رسپیکٹ کا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ ادب میں اور رسپیکٹ میں بعض اوقات اتنا غلوب کر دیتے ہیں، اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے آپ اگر قرآن شریف آپ نے پڑھنا ہے، تو میں ایک دفعہ ہمارے کسی کا کوئی آپریشن تھا یا کیا تھا، میں باہر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو وہ بندہ آ گیا، اس نے کہا دیکھیں جی آپ یہاں نہ بیٹھ کے پڑھیں، وہ ہم گزرتے ہیں تو ہماری کمر ہو جاتی ہے اس طرف. تو ویسے وہ ادب سے اگر قرآن شریف تیرے کمر نہیں کرتا تو نہ کرے، بٹ یہ کوئی دینی وہ آپ کا پہلو ہے نہیں، دین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ قرآن کی طرف کمر نہیں ہو سکتی. وہاں جا کر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف کمر نہیں کرتے، الٹے قدموں واپس آتے ہیں. ایکچولی تو یہ ایک طرح سے بدعت ہی ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، ایک ادب احترام کرنا چاہیے، وہ قرآن شریف سے پتہ لگ رہا ہے، اس حدیث سے بھی پتہ لگ رہا ہے. اس میں جب ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر دوسرے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بہرکیف جن کو اللہ تعالیٰ موقع دے حج پر عمرے پر جانے کا، تو اس چیز کے اوپر احتیاط رکھیں کہ اللہ کے احکامات کی، اس کے گھر کی، اس کے نام کی عزت جو ہے وہ دل کی گہرائیوں میں ہونی چاہیے. اور جب یہ دل کی گہرائی کے اندر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر عبادت سے جو روحانی فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو آگے ذکر آ رہا ہے مویشیوں کا، قربانی کا، جو حج کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے جنرلی، اور حج کے موقع پر قربانی فرض ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حج تمتع کی ہے، جو عام طور پر ہم کرتے ہیں. ادروائز فرض نہیں ہے، لیکن سٹل ایک بہت بڑی
فضیلت ہے، عبادت ہے اور ڈیزائربل ہے، تو اس کے اندر بھی یہ چیز مد نظر ہونی چاہیے کہ قربانی کرنی ہے تو دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. وہ شاید ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. وہ جو خون اور گوشت ہے نا، وہ اللہ تو نہیں پہنچتا، وہ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگوں کو کھلا دو. اصل چیز جو ہے وہ دل کی فیلنگ ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے مویشی، یعنی چوپائے، مویشی کی قسم کے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے وہ جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا، جو تمہارے اوپر تلاوت کر دی گئی ہے ان کے سوا. تو وہ جو تلاوت کر دی گئی ہے وہ مثلا خنزیر حرام ہے، وہ خون جو بہایا جا سکے وہ حرام ہے، یا وہ جو دم گھٹ کے مر گئے، جو جھٹکے لگنے سے مر گئے، وہ سارے جانور حرام ہیں. تو وہ تو قرآن میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے. جو ادروائز مویشی قسم کے چوپائے ہیں وہ سب حلال ہیں. یہ کیوں مینشن کیا گیا؟ غالباً یہ اس لیے مینشن کیا گیا کہ مشرکین نے کچھ جانوروں کو حرام اور کچھ کو حلال کر رکھا تھا. جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ان کو انہوں نے حلال کیا تھا، مردار بھی کھا جاتے تھے. اور آن دا ادر ہینڈ کچھ جانوروں انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے تھے کہ یہ سائبہ ہے، یہ فلانا ہے، اس کو آدمی نہیں کھا سکتے، اس کو وہ نہیں کھا سکتا، یہ اونٹ ہے اس کے 10 بچے ہو گئے ہیں اب اس کو نہیں کھا سکتے. تو وہ کلیئر کیا گیا کہ نہیں، یہ جانور جو آپ کو دیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ صرف وہی حرام ہے جو کیٹیگوریکلی منع کر دیے گئے ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اوثان بتوں کو کہتے ہیں، زور جھوٹ کو کہتے ہیں، اور رجس کا مطلب ہے ناپاکی. پس اجتناب کرو، پس بچو، پس دور رہو رجس سے، ناپاکی سے، گندگی سے، بتوں کی. یہ جو بت ہیں ان کی پرستش جو ہے اس کی وجہ سے یہ بت غلیظ ہو گئے ہیں. روحانی طور پر انسان کو ان سے گھن آنی چاہیے، جیسے نجاست سے گھن آتی ہے، جیسے نجاست کو ٹچ کرنے سے، قریب جانے سے آدمی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے قریب جانے سے میں نجس اور پلید ہو جاؤں گا. ان بتوں سے بھی ایسے ہی گھن آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بدھا کے مجسمے لا کے تو وہاں پہ سجا لیں جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، یا ان کے کی چین بنا لیں اور ان کی ڈیکوریشنیں کر لیں. ویسے مجسمہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اس کی ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر نماز پڑھیں اس کمرے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ مجسمے جن کی عبادت کی جاتی ہے آج بھی، وہ تو غلیظ ہیں، ان سے گھن آنی چاہیے. اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے، کیونکہ یہ باتیں جھوٹی تھیں کہ فلاں چیز حرام ہے خود ہی حلال کر دی، فلاں چیز حلال ہے خود ہی حرام کر دی. تو یہ جو اپنے دل سے، اپنے جی سے حرام و حلال کرتے ہیں، ان کو مقدس مذہبی طور پر کر دیتے ہیں، تقدس ان کو دے دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بنا ہوا جھوٹ ہے. تو اس سے بچو. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. یہ امور ہیں جن کا اہتمام کرنا ہے، اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمات کی، پس اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک. اور حلال ٹھہرائے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے. پس اجتناب رکھو بتوں کی گندگی سے، اور اجتناب رکھو، بچو جھوٹ بات سے. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی. یہ حنفاء نصب میں ہے، یہ حالت ہے جو پیچھے بات کی جا رہی ہے اسی کا یہ حال آ رہا ہے کہ حنیف رہو. حنیف وہ ہوتا ہے، بنیادی طور پہ تو ویسے حنیف ہوتا ہے جس کا کلب فٹ ہوتا ہے، پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے. جو ٹیڑھا پاؤں ہوتا ہے نا پھر وہ موو نہیں کرتا، وہ فکسڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی طرف، ایک ہی رخ پہ رہتا ہے. تو پھر یہ استعمال ہوتا ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر کسی ایک سمت میں یکسو ہونے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں، ہمیشہ اور ہر حال میں یکسو. حنیف جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو اس کی جمع ہے حنفاء. تو وہ اس حال میں رہو
جو اجتناب کرنا ہے جھوٹ سے، بتوں کی گندگی سے، تمہارا حال کیا ہونا چاہیے کہ تم یکسو رہو للہ، اللہ ہی کی طرف، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، غیر مشرکین بھی حالت ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی طرف یکسو رہو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنی ہے، مناسک کی ادائیگی کرنی ہے، تو مطلوب یہ ہے کہ ہر کام اس کی طرف یکسو ہو کر کیا جائے اور شرک کے ہر شائبہ سے بالکل پاک رہتے ہوئے کیا جائے۔ اگر کہیں شرک کی ذرا سی آمیزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بالکل باطل ہو جائے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَكَأَنَّمَا، پس کا تو جیسا، کا ہوتا ہے جیسا کہ، انما تو وہ تو پھر ایسا ہے، اس کی تو مثال یوں ہے، خرہ، وہ گر پڑا، من السمائی، آسمان سے۔ اس کی یوں مثال ہے، اس کی تمثیل اس طرح سے ہے کہ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا۔ یعنی جب انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے اصل مرکز سے کٹ جاتا ہے۔ انسان کی ایک جو اٹیچمنٹ ہے، اگر آپ یہ، اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سینٹریپیٹل فورس، تو جب کوئی چیز گھوم رہی ہوتی ہے کسی مرکز کے گرد تو ایک سینٹریمیٹل فورس ہوتی ہے۔ یا مثلا اگر آپ نے ایک کسی آبجیکٹ کو رسی سے باندھا ہے اور اب آپ اس کو گھما رہے ہیں، تو جب آپ اس کو گھما رہے ہیں تو وہ اس رسی کے ذریعے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو انسان توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جب وہ توحید سے کٹ جاتا ہے، جب شرک آ جاتا ہے، تو شرک کا جو خنجر ہے وہ توحید کو کاٹ دیتا ہے، تو وہ اپنے اصل مرکز سے ہٹ جاتا ہے۔ اب جو مرکز سے ہٹ گیا تو اب تو وہ چھوٹ گیا، اب وہ کہیں پہ بھی جا کے گرے۔ جیسے اسپیس میں لوگ جاتے ہیں تو جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ اسپیس کے اندر مثلا اگر اپنی شپ سے باہر آ گئے ہیں تو اب وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں، اب وہ کہیں پہ اپنی مرضی سے کہیں تک رک نہیں سکتے۔ جیسے ایک جہاز ہوتا ہے جس کا لنگر ٹوٹ گیا ہے، اب وہ چٹان سے ٹکرا سکتا ہے، کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ یا جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے، بسنت ہوتی ہے تو پتنگیں ہوتی ہیں، تو ڈور جب کٹ گئی تو اب ہوا اس کو جہاں مرضی اڑا کے لے جائے۔ تو جب وہ گرا آسمان سے، مراد اس کی ایسی ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو پرندے اس کو اچک لے جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے گرا اور عقابوں نے اس کو اچک لیا۔ او تہوی بہ الریح، یا اس کو لے جائے ہوا۔ یا ہوئی کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر اوپر سے نیچے گرنا۔ تہوی کا مطلب ہے گرنا، اور پھر یہ تہوی بے لگنے کی وجہ سے مطلب ہو جائے گا گرانا، کسی کے ساتھ گرنا یعنی کسی کو گرانا۔ تو کون گرا رہا ہے؟ الریح، ہوا۔ اور یہ ہوا کا لفظ اگر آپ غور کریں تو یہ ہوائے نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کی خواہشات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو خواہشات کی بھی ایک آندھی ہوتی ہے جو اس کو گرا دیتی ہے روحانی بلندی سے پستی کی طرف۔ تو مثال اس کی ایسی ہے کہ کٹی پتنگ ہے، یا کٹی پتنگ کو پرندوں نے اچک لیا، یا اس کٹی پتنگ کو، اس آبجیکٹ کو ہوا نے گرایا۔ اور کہاں گرایا؟ فی مکان صحیح، کہیں دور دراز جگہ پر۔ ویسے صحیح کا یس حقو ہوتا ہے، اس کا مطلب دور ہونا بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک لغوی مطلب اس کسی چیز کو نا کرش کر دینا، اس کا پاؤڈر بنا دینا بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر ایک مفہوم شامل ہوتا ہے، یعنی اس کو کہیں دور دراز جا کے ایسی کھائی میں پھینکا کہ اسی ہڈیوں کا سرما ہو گیا۔ یہ اب انسان کی کیفیت ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے، جب توحید سے اس کا رشتہ دور ہو جاتا ہے۔ اور توحید سے رشتہ دور ہونا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی، وہاں پہ بھی توحید سے رشتہ کٹ گیا۔ جب آپ نے اپنے سر پر چیزوں کو سوار کر لیا،
آپ کو مستقبل کے اندیشے ہیں، پریشانی ہیں، مسائل ہیں، جو بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے آزمائش ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مگر آپ نے سوچا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، آپ نے کہا میرے ساتھ اللہ نے کیوں کر دیا؟ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ سے پھر کنیکشن کٹ جاتا ہے، آپ کا توکل ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا کا ہر خوف، وہم، بے سکونی، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، یہ شکاری پرندوں کی طرح آپ کو اٹیک کرتی ہے اور آپ کو اچک لے جاتی ہے، اور خواہشات کی جو نفس ہے، جو ہوائے نفس ہے، وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور ایک آندھی کی طرح اڑا لے جاتی ہے اور پھر گناہوں کی کھائیوں میں پھینک دیتی ہے۔ تو انسان ایک تو گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، دوسرے اس کو ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آخرت تو آسان ہونی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اس آیت کا ایک طرح سے مفہوم بنتا ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ یکسو ہو کر اللہ کی طرف، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرے اور اس کو پرندے اچک لے جائیں، یا ہوا، آندھی اس کو کہیں دور دراز کی جگہ پر لے جا پھینکے۔ اس کا اگر ایک سمری سی لے لیں تو شرک کی مثال جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گریوٹی سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے سینٹر سے، جس کے گرد وہ آربٹ کر رہا ہے۔ تو جب وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر جیسے خلا میں انسان بے وزن اور بے بس بھٹکتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ بے یار و مددگار طریقے کی زندگی ہوتی ہے، اور اس کو جو ذہنی الجھنیں ہیں وہ اس پر شکاری پرندوں کی طرح جھپٹتی ہیں اور اس کا دماغی سکون تباہ کر دیتی ہیں، اور ساتھ کے ساتھ جو اس کی خواہشات ہیں وہ آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر اس کو اڑا لے جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دور دراز کی کھائی میں جا گرتا ہے۔ اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو اس کا اندر کا حسن ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ذالکا، اب یہ پھر ویسے ہی ذالکا آ گیا کہ ادھر ہی دوبارہ توجہ دلائی جا رہی ہے، جو پیچھے امور بتائے تھے کہ وہ مناسک ادا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ رکھو، ان چیز کا اہتمام رکھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کی۔ شعائر جو ہے اردو میں ہم شعار کہتے ہیں ویسے، اس کا جو واحد ہوتا ہے، اور عربی میں شعیرہ ہوتا ہے، شعار بھی ویسے عربی کا ہی لفظ ہوگا غالباً۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ہے شعور سے۔ شعور جو ہے یہ ایکچولی لفظ ہے شعر سے۔ شعر کہتے ہیں بال کی طرح باریک کوئی چیز، کوئی لطیف چیز، اور شعر جو پوئم ہوتی ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ تو شعور پیدا ہوتا ہے انسان کا شعار کو دیکھ کر۔ شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نشانی، وہ سمبل جسے دیکھ کر فوری طور پر کسی چیز کا احساس یا شعور پیدا ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے گی وہ شاعر اللہ ہے، اس کا شعیرہ ہے۔ جو قرآن شریف میں آتا ہے نا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، حجر اسود بھی اللہ کی نشانی ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ تعظیم سے مراد کیا ہے؟ ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ظاہری رسم داری نہیں ہونی چاہیے، اصل میں دل کا تقوی ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی سے
تعلق رکھنے والی چیز ہے اگر کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، یعنی وہ اثر ان سے اخذ کیا جائے جس مقصد کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے، جیسے قربانی ایک شعیر ہے، تو پھر یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 37 نمبر آیت میں آئے گا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا۔ تو یہ ایک توازن ہے، ظاہری اعمال کرنا بھی ضروری ہے اور دل کا تقوی بھی ضروری ہے، اور یہ ظاہری اعمال اور باطنی کیفیت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نہ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا دل صاف ہے، میری آنکھ میں شرم ہے تو میں پردہ نہیں کرتی، میرا دل صاف ہے تو میں نماز نہ بھی پڑھوں تو کیا ہوں، میرا اللہ سے تعلق ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ایک چیز اکیلی نہیں ہو سکتی، نماز پڑھنی لازمی ہے، جو چیزیں عبادات ہیں وہ کرنی ضروری ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے باز آنا ضروری ہے۔ باطنی کیفیات کی بنیاد پر صرف اکیلی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے ان کا کانسیپٹ یہ ہے، وہ نماز شماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ سارا کوئی باطنی کیفیت ہے۔ اور نہ دوسری چیز اکیلی چل سکتی ہے کہ آپ جانور ذبح کریں، اچھے سے اچھا جانور لیں اور دل میں ریاکاری ہو، دل میں تکبر ہو، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جانور کی گردن پر چھری چلا دی، قربانی کر دی، لیکن اس کی روح کیا ہے اس نشانی کی؟ اس نشانی کی روح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، انہوں نے اپنی محبوب ترین ہستی اپنے بیٹی کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس چیز کا اظہار کر دیا کہ جو صحیح معنوں میں فرما بردار ہوتا ہے اپنے رب کا، وہ اپنی عزیز سے عزیز شے اپنے رب کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے پیسے دیے تھے، آپ نے جانور خریدا، اس پہ چھری چلوا دی، بلکہ اب تو ہم اکثر چھری خود چلاتے نہیں، میں نے تو خیر کبھی نہیں چلائی، لیکن اب تو لوگ گھر میں لاتے ہی نہیں ہے، جو آج کل سسٹم ہو گیا ہے۔ جس کی اجازت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آئیڈیل نہیں ہے۔ آئیڈیل ڈیزائربل تو یہ ہے کہ جانور ہے گھر میں رہے، کچھ اسے تھوڑا بہت تعلق قائم ہو، اور پھر اس کو اپنے سامنے ذبح کریں یا خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، تو وہ آپ نے جائے گوشت لے کے آگے بانٹ دیا، کھا لیا، ٹھیک ہے، قربانی تو ادا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس کی روح ہے وہ نہیں رہتی، کہ اصل میں یہ قربانی سے ہم اس چیز کا ظاہری طور پر اظہار کریں، یہ سمبل ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی عزیز چیزیں اپنے رب کے حضور قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جہاں پر ہمیں اطاعت کرنی ہوگی اپنے رب کی اور کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا تو ہم اس دنیاوی فائدے کو قربان کر دیں گے۔ یہ اصل میں تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی، جس سے دل کا تقوی جڑا ہوا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، ان امور کا اہتمام کرو، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی تو پھر بے شک یہ دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتا ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، یا پھر اسی طرح کی بات دوبارہ بتائے گی، جیسے پہلے حج کے موقع پر بتایا تھا کہ اپنے نفع کی جگہ پر بھی پہنچو، یہاں پھر بتایا گیا کہ یہ جو جانور ہیں ہدی کے، یہ لے کے جا رہے ہو، جب تک ان کا وقت نہیں آیا تب تک ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مثلا اگر اونٹنی ہے تو اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہو۔ مشرکین نے یہاں پر بھی اس طرح کی بدعتیں ڈالی ہوئی تھی کہ باجی اب تو یہ حدی کے لیے نامزد ہو گیا تو اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اگر اونٹ ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک بیلنس ہے اسلام کا کہ جب تک وہ جانور قربان نہیں ہو رہا اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو بے وجہ کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو ایک نارمل فائدہ ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ثم محلها، پھر اس کا جو محل ہے، محل جو ہے بنیادی طور پر ہے لام لام، حلہ یا ہلو کا مطلب ہوتا ہے رسی کو کھول دینا، یہ ہے بنیادی مطلب۔ اسی سے پھر حلال ہونے میں احرام کھولنے کا مطلب بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی سے مطلب ہوتا ہے جب آپ سامان کی رسیاں کھولتے ہیں کسی جگہ پہنچتے ہیں تو اس میں کسی جگہ پر اترنے کا مطلب بھی شامل ہوتا ہے، یا سمپل گرا کھولنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عقدہ کسی سے حل نہ ہوا۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے اترنے کی جگہ، محل یہ ظرف ہے، اترنے کی جگہ یا اترنے کا وقت۔ تو یہاں آگے آ رہا ہے الل بیت العتیق، قدیم گھر کی طرف،
تو ان کے اترنے کی جگہ ہے، یعنی مراد یہ کہ ان کی قربانی کی جگہ ہے، ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے، جہاں ان کو حلال کیا جائے گا وہ جگہ ہے بیت العتیق کے طرف۔ اچھا، پاس بھی نہیں آیا، کیونکہ بالکل عین بیت اللہ کے پاس جا کر قربانی نہیں کی جاتی، قربانی حدود حرم میں کی جاتی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو مینا کا ہے وہ سارا علاقہ حدود حرم میں شامل ہے۔ مگر اصل چیز یہ ہے کہ یہ قربانی کی جا رہی ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے نام پر، یہ کہیں اور نہیں جا کے قربانی کی جا سکتی، کسی استھان پر، کسی بت کے اس نام پر یا کسی اور کے بھی نام پر۔ یہ جو ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مطلب میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو کوئی جواز دے دوں اور بے وجہ لوگوں کے متعلق یہ بدگمانیاں نہ رکھوں کہ یہ شرک کر رہے ہیں یا کسی کے اوپر اس طرح کی بات نہ کروں، لیکن لوگ جاتے ہیں جی داتا صاحب پہ دیکھ دیکھ کے آئیں گے۔ اب داتا صاحب پر دیکھ دیکھ کے آنے میں کیا حکمت ہے؟ وہ تو کوئی عجیب سی چیز ہے، دیکھ دینی ہے تو داتا صاحب کے نام کی تو دینی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نے کھانی ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، کسی کو کھلانا ہے، تو آپ نے تو اللہ کے نام پر ہی دینا، اور کسی کے نام پہ تو کھلا نہیں سکتے۔ تو داتا صاحب جا کر دیکھ دیں کے آنے کا تو ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جا کے دیکھ دیں گے تو داتا صاحب بہت خوش ہوں گے کہ میرے استھان پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آگے انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، تو وہ خوش ہو کے تو پھر کچھ عطا کریں گے، کیونکہ وہ گنج بخش ہیں، خزانے بخش ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سری اور بلیٹنٹ شرک ہے۔ اب اس کو کوئی جسٹیفائی کرتا ہے تو پتہ نہیں، پھر قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے تو لوگ کر لیتے ہوں گے۔ لہم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق، تمہارے لیے ان میں ہیں منافع ایک مقرر وقت تک کے لیے، پھر ان کو حلال کرنا ہے، ان کی قربانی کرنی ہے بیت عتیق کی طرف، قدیم گھر کی طرف۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مناسک جو ہیں وہ مقرر کر دیے۔ ہم نے بنیادی طور پر قربانی کے جو طریقے ہیں وہ شریعت میں بتا دیے۔ ویسے نسک ینسکو کا مطلب قربانی کرنا بھی ہوتا ہے، تو جو قربانی کا طریقہ ہے وہ ہم نے ہر امت کے لیے مشروع کیا ہے۔ یعنی پچھلی امتوں میں بھی قربانی ہوتی تھی، اور ہمیں قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حابیل قابیل کا جو واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی قربانی ہوتی تھی۔ تو یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ ایک سمبولزم ہے۔ جو ایک جگہ قرآن شریف میں آتا ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے وفاداری تک، نیکی تک، جب تک تم اس چیز میں سے مت خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو وہ قربانی تو چلی آ رہی ہے اس مقصد کے لیے کہ ایک سمبولیکلی آپ اس چیز کو اظہار کرتے ہیں کہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو، ویسے بھی نہیں بھی آپ نے جانور پالا تو باہر جانور جو ہے کھانے کی چیزوں میں جو گوشت ہے، مٹن جو ہے یا بیف جو ہے یا اونٹ کا گوشت بھی ہے، یعنی یہ جو ریڈ میٹ ہے یہ سب سے مہنگا آئٹم یہی ہوتا ہے۔ تو وہ آپ اللہ کے حضور قربان کرتے ہیں اور اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جانور بڑا ہوتا ہے تو اس گوشت کی کوانٹٹی بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یا کسی جگہ پہ وہ دیسی مرغی زیادہ مہنگی ہو، لیکن ذرا وہ ہوتی چھوٹی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم یاد کرو، تاکہ تم لو اللہ کا نام ان مویشی کی قسم کے چوپایوں پر جو ہم نے تمہیں بخشے۔ یہاں پہ بھی یہ چیز دوبارہ کیٹیگرائز کر کے بتائے گی کہ ہم نے تمہیں بخشے ہیں، یہ تمہاری اپنی قابلیت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت ہے۔ تو یہ جب ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، فقیروں کو بھی کھلاتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا طلبی کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اصل روح یہ ہے، اور اس کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، چلیں کسی کو دیگ ہی پکا کے کھلانی ہے، تو یہ داتا صاحب پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کسی کو کسی لحاظ سے شریک کرنے کی
کوشش نہ کریں، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ جب معبود ایک ہے تو پھر قربانی اور عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ جب قربانی عبادت کوئی سی بھی کرنی ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو۔ یہ حوالگی ہے، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جو تقاضا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ صرف یہ کلمہ پڑھنا نہیں ہے کہ ہمارا الہ ایک ہی الہ ہے، نہیں، اس کا ایک عملی ثبوت دینا ہے اس کا تقاضا، اور وہ عملی ثبوت ہے لہو اسلم، اس کے آگے جھک جاؤ۔ جب دفتر میں، کاروبار میں، گھر میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری خواہش کے خلاف آ جائے، ہماری دنیاوی منفعت کے خلاف آ جائے، ہمارے تعلقات کے خلاف آ جائے، تو اس کو چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا ہے۔ یہ سچا اسلام ہے، یہ سچی قربانی ہے۔ جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، لو لائنگ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کو خوشخبریاں سنا دو۔ مخبتین جو ہے، خبت جو ہے عربی زبان میں زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو، نیچا ہو، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ پہاڑیاں نہ ہو، ٹیلے نہ ہو، اس کے اندر کوئی اور چیز نہ ہو۔ دل جو ہے وہ ایسا فلیٹ ہو، کسی قسم کا تکبر نہ ہو اس کے اندر، ریاکاری نہ ہو، انا نہ ہو، سرکشی نہ ہو، نہ کوئی تکبر کا پہاڑ ہو، نہ کی چٹان ہو، نہ سرکشی کی کوئی اونچائی ہو۔ وہ اللہ کے احکامات کے سامنے اتنا پرسکون اور ہموار ہو جیسے بالکل ایک لو لائنگ فلیٹ لینڈ ہوتی ہے۔ یہ جو ہموار، عاجز، جھکے ہوئے دل ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ انسان ظاہراً بھی اپنے رب کے آگے جھکے، زبان سے بھی یہ کہے کہ میں اس کے آگے جھکا ہوں، اس کا فرما بردار ہوں، اپنا نام بھی مسلمان رکھے جس کا مطلب بھی فرما بردار ہے، اور اس کا دل بھی اپنے پروردگار کے آگے جھکا ہوا ہوگا۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ اخبات ہوگا، حقیقی مومن، حقیقی مسلم وہی ہیں، تو پھر انہی کے لیے بشارتیں ہیں اللہ کی جنت کی، اللہ کی رضامندی کی۔ اور یہ ریلیٹ کرتی ہے حج کے ساتھ بھی، کہ جو حج کے موقع پر لوگ آتے ہیں تو کفن جیسی انسلی چادریں پہنی ہوئی ہیں، ننگے سر ہیں، میل کچیل ہے، لبیک لبیک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور طواف کر رہے ہیں دنیا سے کٹ کے، اور منا، مزدلفہ، عرفات، ادھر جا رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس چیز کی ڈپکشن ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کے سامنے پامال ہو گئے ہیں، فلیٹ ہو گئے ہیں۔ یہی احساس ہونا چاہیے، ذرا برابر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حضور عاجزی ہی عاجزی ہونی چاہیے، ان عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ تکبر کا اظہار جو ہے یہ کلیئر ہے، جو اظہار امیننٹ ہوتا ہے، بالکل سامنے ویزیبل ہوتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تکبر کا اظہار ہے غصہ۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو جو وہ الفاظ استعمال کرتا ہے ان میں نرا تکبر ہوتا ہے، اس لیے غصہ حرام ہے، اور حج کے اوپر تو بالکل غصہ نہیں کر سکتے۔ اور حج کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جائے اور وہاں اپنی ٹریننگ کرے، اور ٹرین ہو کر آئے، تو پھر جو باقی کی زندگی اس نے گزارنی ہے اس کے اندر بھی وہ ٹریننگ نظر آنی چاہیے۔ تو یہ جو ہماری پرسنالٹیاں ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ بات بات پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگلے کو ہم کیسے سمجھائیں کہ تم کتنے احمق ہو اور تمہیں کچھ نہیں آتا، تم نے کیسے مجھے جو ہے تکلیف پہنچائی ہے اور اذیت دی ہے، اور مجھے غصہ چڑھا دیا ہے، اور ایسی بات کر دیتے ہو اور مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک چیز مینج کرنی ہے، ملازم سے کام کروانا ہے، ڈرائیور نے اگر گاڑی صحیح نہیں چلا رہا تو اس کو سمجھانا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے، وہ تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے، اگر آپ کہیں پہ بھی مینیجر ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو ٹریننگ کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بچوں کے ساتھ ایک اسٹرکٹ طریقے سے بھی بعض اوقات ان کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن یہ جو غصے سے مائیں آپ پہ سے باہر ہو جاتی ہیں، کچھ تو نوز باللہ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، وہ بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔
بچے کو مارنے پیٹنے کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ تو وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس صورت میں ہے بہت ہی مجبوری کی حالت میں کہ چلو شاید اس کو مار بھی دیں، ورنہ ایک چھوٹا بچہ ہے آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کے سامنے اسٹرانگ ہے، وہ معصوم ہے، اور ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی اور بچے کو تھپڑ چڑھا دیتے ہیں، نہ حیا آتی ہے نہ عقل آتی ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو مارنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی عورت پر کسی بچے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ جو ماں باپ جو ہے نا، جو بہت ہی بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وہ تربیت نہیں کر رہے ہوتے، بنیادی طور پر انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، کسٹمر کے پاس جاتا ہے، سڑک پہ کسی سے اگر کوئی بحث تمیز ہو جاتی ہے تو آدمی کمزور ہوتا ہے، آپ مثال کے طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے نا، تو آگے تیار بندے اکٹھے ہو کے آ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار اب ان سے لڑیں گے تو تھپڑ پڑ جائیں گے، چلو دو میں مار دوں گا، دو مجھے مار دیں گے، اس کا میں دانت توڑ دوں گا تو میرا بھی تو ٹوٹ جائے گا۔ وہاں اکثر انسان اپنا غصہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ گھر آ کے اگر بیوی ہے وہ اگر زیادہ سخت نہیں ہے تو اس کے اوپر غصہ چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اگر بچے ہیں تو وہ تو بالکل ہی بےچارے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ اندر کی فرونیت باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو ہم تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم بچوں کو بڑی تربیت کر رہے ہیں، جی اس کے بغیر بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ بچوں کو مار پیٹ کے ان کی تربیت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اگر مار پیٹ کی تربیت ہونی ہوتی تو اللہ کے نبی مارا پیٹا کرتے بچوں کو، ہمیں سکھاتے کہ بھائی تم بھی مارو، لوگوں کو بھی کہتے اپنے بچوں، انہوں نے تو نہیں کہا کبھی بھی، وہ تو بچوں سے پیار کرتے تھے، اور بچوں کی تربیت پیار ہی سے ہوتی ہے۔ اسٹرکٹ رولز رکھنا، ان کو موبائل نہ لینا، ان کو ٹیبلٹس نہ لینا، یہ علیحدہ چیز ہے، یہ بالکل فرق چیز ہے۔ وہ ان کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ لو بچوں پکڑو، یہ تمہیں ٹیب لے دی ہے، لے جاؤ اور جو مرضی بیٹھ کے اپنے کمرے میں بستر میں گھس کے دیکھتے رہو، اس کی بھی عقل نہیں ہے لوگوں میں۔ اور جو ویسے ادروائز جہاں پہ رولز کی ضرورت نہیں ہے، ایک بچہ ہے اس نے کہا جی چلو جی میں نے آملیٹ نہیں کھانا، میں نے فرائی کھانا ہے، تو اس کو چلے آپ نے ٹریننگ کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہی ہے فرائی ہے، کھانا تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ یہ جو چیخنا چلانا، دھاڑنا، غصے سے بے قابو ہو جانا، یہ سب بنیادی طور پر فرونیت ہے، تکبر ہے۔ ہر انسان اپنے لیول کے اوپر ایک فرعون ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی کمزور آ جاتا ہے، جب سٹرانگ ہوتا ہے اس کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے مناسک بنائے، یا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مشروع کی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں پر جو اس نے انہیں بخشے۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، یہ پیسے وائس آ گیا، وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، تو دہل جاتے ہیں ان کے دل۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ڈر جاتے ہیں ان کے دل، چوکنا نہیں، جو وجل ہے، وجلا یوجلو، وجنون کا مطلب ہوتا ہے وہ ہیبت، وہ کپ کپاہٹ جو انسان کے دل پر کسی انتہائی عظیم جلال والے اور محبت کی لائق ہستی کے سامنے جانے سے طاری ہوتی ہے۔ اس میں خوف نہیں ہے، اس میں عظمت کی وجہ سے احترام ہے۔ تو یہ مخبتین کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں، تو وہ اگنور نہیں کر دیتے، وہ سرسری طور پر سن نہیں لیتے، ان کے دل خشیت الہی سے لرز اٹھتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور اس سے جو ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ پرسنالٹی کیا ہے، یعنی وہ ہوتے کس حال میں ہے، یہ آگے ان کی حالت آ رہی ہے، وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، یعنی اصل لفظ ہے صابرون، یہ نسب میں آ گیا حال ہونے کی وجہ سے، اور اس حالت میں یا اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ثابت قدمی رکھنے والے ہوتے ہیں، علامہ اصابہم، اس کے اوپر جو ان کو پہنچتا ہے، اصابہ یہ مصیبت بھی اسی سے ہے، یعنی جو مصیبت ان کو پہنچتی ہے اس کے اوپر وہ
صبر کرنے والے، حوصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، یہ وہ مثال ہے جہاں مرکب اضافی کے شروع میں الف لام آ گیا ہے۔ اصل میں یہ تھا مقیمونا، نصب میں ہونے کی وجہ سے ہو گیا مقیمینا، مرکب اضافی بنا تو نون اس کی ختم ہوگی، مقیم الصلاۃ۔ اور مرکب اضافی میں الف لام عام طور پر نہیں آتی۔ یہاں پر جو الف لام آئی ہے یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو کہتے ہیں الاضافۃ اللفظیہ، ورب الاضافہ۔ تو یہ چونکہ اسم الفاعل ہے اور فعل کے معنی دے رہا ہے، اس کے اندر بعض اوقات الف لام رکھا جا سکتا ہوتا ہے۔ یہاں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو فلو ہے وہ اس سے بالکل صحیح بیٹھتا ہے، والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، تو ومقیم الصلاۃ یہاں پہ آتا تو یہ فلو ٹوٹ جاتا۔ اور تو یہ پھر بہرحال ہائی ٹیکنیکل گرامر ہے، بٹ یہ غالباً قرآن شریف میں ایک آدھ جگہ ہی آیا ہے، میں نے تو یہی نوٹس کیا ہے، شاید کہیں اور بھی ہو۔ تو وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے، اور صبر اور نماز میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ اور یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، صرف نماز پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نماز قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، برابر نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دوبارہ بار بار یاد کروایا جاتا ہے کہ مال کا حقیقی مالک کون ہے۔ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری دولت ہماری ذہانت کا، قابلیت کا، صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری ایفرٹس کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایفرٹ ہم نے کرنی ہے، وہ ضروری ہے، اسکل امپروو کرنی ہے، وہ ضروری ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے بخشا ہے۔ جو شخص اس اصول کو سمجھ لیتا ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ دیتے وقت احسان نہیں جتاتا، بلکہ اللہ کی چیز اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کو دلی سکون بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بد زبانی، بد سلوکی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ زکوٰۃ میں سے لوگوں کو دے دیتے ہیں، ایک تو خیر لوگ زکوٰۃ میں سے اپنے ملازموں کو دے دیتے ہیں، جو دینے کی اجازت تو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ لو جی، اس کو تو میں نے یہ کر کے دیا، یہ بیمار تھا میں نے اس کا علاج کرا دیا، اب یہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا یا چھٹیاں بہت کرتا ہے، تو یا تو آپ اس کو تنخواہ کے طور پہ دیں، زکوٰۃ میں سے نہ دیں، تب تو چلو آپ جملہ یہ کہہ سکتے ہیں "بھئی میں نے تم پہ اتنے پیسے خرچ کیے اور تم چھٹیاں کر دو"۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیے اس کے بعد تو پھر تو آپ نے زکوٰۃ ہی ساری خراب کر دی۔ اور کسی اور کو بھی آپ دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر احسان جتانے شروع کر دیں۔ وہاں تک ٹھیک ہے کہ امپلائی ہے، آپ امپلائی کو پیسے دے رہے ہیں، بھائی اتنے پیسے تو بنتے نہیں جتنے میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اس سے مطلب عوض مجھے یہ سروس چاہیے۔ آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدی ہے، آپ کہیں ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، آپ نے ایک مہنگا کھانا لیا ہے اور انہوں نے آپ کو کوالٹی خراب دیا ہے، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور اس کے مطلب جواب میں مجھے یہ سب پولائٹلی اخلاق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تب تھوڑی کہہ سکتے کہ او جی میں نے تمہارے سے احسان کیا، کون سا آپ نے پہلے سے خرچ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یہ احساس اندر موجود ہونا چاہیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں ہر مصیبت پر جو ان کو پہنچتی ہے، اور وہ نماز کا اہتمام رکھتے ہیں، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو بخشا ہے۔ تو افضل بھائی کے لیے دعا کر دیں، صلی اللہ انہیں فیض دے، اللہ ان کی آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ عطا صاحب ہمارے بڑے پرانے ممبر ہیں اور بڑے عرصے سے بیڈ ریٹن ہیں، اور ایکچولی وہ موو وغیرہ بھی نہیں کر سکتے، اور پہلے تو پھر وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے، وہ ہماری کلاس ان کو لگا دیتے تھے، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ان کا علاج ایسا دریافت ہو جائے جس سے وہ واپس صحت یاب ہو سکیں، اور جو بھی تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر تکلیف کے بدلے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اترانے کا ذرا جو مناسب ٹائم ہے، بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے کہ یہ کون سا ہے بہتر ہے، کس ٹائم دیا جائے؟
ادا کیا جائے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے بہتر تو یہ کہ جلد از جلد ادا کر دیں. عید کے دن بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہی ادا کر دیں تو بہتر. یہی سوٹیبل ہے تاکہ بھول نہ جائے. مشرق وسطی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگ دعا کریں. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جو فلسطین کے مسلمان جو اتنے عرصے سے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے صورتحال میں سے کوئی خیر کا راستہ نکالے، اور سارے آمین. مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے اور جنگ کو ختم بھی فرمائے اور آئندہ کے لیے کو مستقل امن کی راہ بھی نکالے. آمین. ہم نے یہ مزارے کی حالتوں میں نسب ڈسکس کر لی تھی. نسب میں کیا ہوتا ہے؟ یضربو سے یضربا ہو جاتا ہے، یضربانی کا نون یضربونا کا نون ختم ہو جاتا ہے، اور یضربنا اور تضربنا ویسے کے ویسے رہتے ہیں. تو نسب ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. مضارع کی ایک اور حالت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جزم. جزم میں کیا ہوتا ہے کہ 5 صیغوں کو چھوڑ کر باقی وہی ان کی سچویشن ہوتی ہے جو نسب میں ہوتی ہے. یعنی یضربنا تضربنا ویسے ہی رہتے ہیں، جو نون اعرابی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو سنگولر کے صیغے ہیں اور نضربو کا صیغہ ہے اس کے اندر یضربو کی بے کے اوپر جزم آ جائے گی، تو یضربو سے یضرب بن جائے گا، تضرب، تضرب، اضرب اور نضرب. باقی نصب والی ہی سچویشن رہتی ہے. تو یہ چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو آپ ریفر کر سکتے ہوں ضرورت پڑے. ویسے قرآن شریف میں آپ کو جزم آئے گی تو آپ نے بیسیکلی جزم پہچاننا ہے. جزم کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جو قرآن میں جزم استعمال ہوتے ہیں جنرلی؟ وہ یہ 4 قسم کے ہیں. ایک تو لم کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، لم یلد. لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے اور اس میں نگیشن کا، نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اقولو ہے میں کہتا ہوں، تو اس کے ساتھ جب لم لگے گا تو لام پر جزم آ جائے گی. تو یہ اوریجنل تھا اقولو، تو اقول ہو جائے گا. اقول جب فلو میں جائے گا تو اقل بن جائے گا. تو سورہ بقرہ میں آتا ہے قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تم سے. اور اس لم کے اندر ایک تھوڑا ایمفسس بھی پایا جاتا ہے. لم یلد ولم یولد، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنے یا وہ جنا جائے. پھر ہے لام زیر لی. یہ ویسے تو ایک لام ہوتا ہے الحمدللہ، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب کے لیے ہے، وہ نارمل پریپوزیشن ہے. لیکن ایک لام امر بھی ہوتا ہے، اس لام سے بھی جزم پیدا ہوتا ہے. یا فعل امر ویسے اگر آ رہا ہو یا فعل نہیں آ رہا ہو تو یہ فعل امر اور لائے نہیں دونوں سے جزم پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر یا ابدو ہے یا ابودونا ہے، تو یا ابودونا پہ جزم آئے گی تو نون ختم ہو جائے گی. تو فل یا ابدو، یہ لیا ابودو تھا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. یا وعبد، یعنی اصل میں او عبد تھا فعل امر، اس میں بھی یا ابدو کی جگہ یہ ختم ہوگی اور آخر میں جزم آ گئی. اسی طرح لائے نہیں میں یا ابتی لا تعبد، یعنی یہ تھا تعبد آگے پھر جوڑنے کے لیے دال کے نیچے زیر لگائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ کہا. اچھا، اس کے علاوہ جو ان آتا ہے شرط کے معنوں میں، اگر کے معنوں میں، یا کوئی بھی اور شرط اور اس کا جواب شرط آئے، یا فا سببیہ آئے، ما سببیہ آئے، اس کے اندر بھی جزم آ جاتی ہے. مثال کے طور پر تفادونا ہے، فدیہ دیتے ہو تم، یا اتونا وہ آتے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر شرط آ جائے وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ آئیں تمہارے پاس، تو پھر نون ختم ہو جاتی ہے. ہم ترجمہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں. ہم اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس کی بجائے بہتر ترجمہ ہوتا ہے اگر وہ آئیں تمہارے پاس، تو سارا قیدی بن کر تفادوہم، تو تم، اب یہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ جواب شرط ہے، تو تم ان کو فدیہ ان کا عطا کر دیتے ہو. اسی طرح ننسخو ہے، جزم آئے گی تو ننسخ بن جائے گا. اور یہ جو دو ہیں مضارع ننسی اور نعتی، تو ہم بھلاتے ہیں یا ہم آتے ہیں، یہ ان کے آخر میں یہ آ رہی ہے، یہاں پر جزم آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گی. تو مثال کے طور پر ما ننسخ، اب یہ ما سببیہ ایک طرح سے کہ نہیں ہم کرتے تنسیخ، نسخ کوئی آیت
او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر۔ تو اس میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جزم استعمال ہوئی ہے، تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ اس کا صحیح سے مطلب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کے شعار کا، اس کے محرمات کا، اس کی عبادات کا، اس کے احکامات کا جو صحیح حق ہے وہ ادا کر سکیں، ان کی تعظیم کر سکیں دلوں میں تقوی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو تقوی بھی عطا فرمائے، اپنے احکامات کی عظمت کرنے کی، تعظیم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔